الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ ترجمہ: یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے بارے میں فرمایا تھا کہ قرآن جو ہے بین کتاب ہے ہدایت کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کا مظہر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات پر جو ایمان لائے وہی کامیاب ہے، اور جو ان پر ایمان نہ لائے، جو ان کو جھٹلائے اور دوسروں کو بھی روکے، وہ بہت برے عذاب کی سزا کا مستحق ہے۔ آج جو آیت تلاوت ہوئی اس میں ہے کہ یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت کی جو حد تھی وہ پوری ہو چکی، انبیاء تشریف لائے، شریعتیں اتریں، کتابیں آئیں، حتیٰ کہ اللہ کی آخری کتاب بھی آ چکی، تب بھی نہیں مانتے، تو شاید یہ نہ ماننے والے اب اس کے منتظر ہیں کہ اللہ خود آئے یا فرشتے آئیں یا قدرت کا کوئی بڑا نشان، مثلا قیامت کی کوئی بڑی علامت ظاہر ہو۔ تو یاد رہے کہ قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشان وہ بھی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد نہ کافر کا ایمان لانا معتبر ہوگا، نہ مجرم کی توبہ قبول کی جائے گی۔ صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ نشان آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا ہے، گویا جب آفتاب یعنی سورج مغرب سے طلوع ہوا تو پھر کافروں کا ایمان لانا یا گناہ گار کی توبہ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گی۔ یعنی جب خدا کا ارادہ ہوگا کہ دنیا کو ختم کرے اور عالم کا موجودہ نظام درہم برہم کر دیا جائے تو موجودہ قوانین طبیعہ کے خلاف بہت سے عظیم الشان چیزیں اور واقعات ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس وقت ایمان لانا اور توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح کہ اگر کسی کی جان نکلنے والی ہو اور وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور توبہ کرے تو پھر وہ اس وقت بے فائدہ ہے۔ جو لوگ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون اپنی بات میں سچا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام